شروع رب العزت کے نام سے ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرتا ہے۔ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وجہ کائنات ہیں اور امام انبیاء ہیں، خاتم المرسلین۔ میرے نہایت قابل احترام ساتھی جیسے عنوان عدالت عظمیٰ جناب عزت مآب چیف جسٹس ہائی کورٹ اور ان کے ساتھ ساتھی جج عدالت عالیہ جناب ایڈوکیٹ جنرل صاحب، چیئرمین بار کونسل، ممبران بار کونسل، جناب شان سونی صاحب وزیر حکومت آزاد کشمیر، ڈسٹرکٹ جوڈیشری تحصیل جوڈیشری، دوسرے ممبر سے آئے ہوئے بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران، میرپور سے آئے ہوئے بار ایسوسی ایشن کے صدور اور دیگر وکلاء، جناب ڈپٹی کمشنر ممبر، ایس ایس پی ممبر، قاضی صاحبان، سوشل میڈیا کے نمائندگان، سابقہ ممبران اسمبلی، نہایت معزز ممبران بار اور آج کی اس پروکار تقریب کے روح رواں صدر بار سمانی اور ان کے ساتھی، اور جن لوگوں کا جس طرح شفیق اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ نام اگر کہ میں کوئی بھول گیا ہوں یا وہ لوگ ہو گیا ہے، اس کے لیے میرے طرف سے آپ ایڈوانس میری معذرت قبول کریں۔ میں اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے وہ بات جو یہاں پہ آنربل چیف جسٹس صاحب کی موجودگی میں نے کہی تھی، جو ایک خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر اللہ رب العزت نے چیف جسٹس ہائی کورٹ کے ذریعے وہ دکھائی ہے۔ اس کے لیے میں بطور اس دھرتی کا ایک سپوت ہونے کے ناطے جناب چیف جسٹس کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں حکومت وقت کا بھی شکر گزار ہوں، وزیر اعظم صاحب کا، چیف سیکرٹری کا، سیکرٹری فائنانس کا، لا منسٹری کا، جنہوں نے اس معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دی اور جہاں بھی بڑے کھلے دل کے ساتھ اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا ہے۔ ادارے بنانے بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور ایک دفعہ بن جائے تو پھر اس کو مینٹین کرنا، اس کی ڈگنیٹی کو قائم رکھنا سب سے بڑا کام ہوتا ہے۔ صدر بار نے کچھ اور بھی معاملات اس حوالے سے کیے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ بستی بستے بستے بستی ہے۔ ایک بستی کی بنیاد الحمدللہ آج پڑ گئی ہے، باقی انشاءاللہ یہ بہت بسے گی انشاءاللہ، اور فیوچر میں انشاءاللہ یہ ایک عظیم عدالت کے طور پر انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں۔ یہاں کے لوگوں میں ٹیلنٹ بھی ہے، اور میں وکلاء سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے جو ینگسٹر ہمارے وکلاء جن سے ہمارا فیوچر وابستہ ہے، وہ محنت کریں۔ ایک عظیم پروفیشن ہے وکالت، اور یہ توکل والا پروفیشن ہے۔ کوئی ایسا پروفیشن نہیں ہے جس پہ آپ اتنے توکل کے ساتھ کام کر سکیں۔ آپ صبح آتے ہیں بالکل راہ ہوتے ہیں، خالی
اور ممکن اللہ رب العزت آپ کو 2 مہینے کا انتظام آپ کا ایک کیس میں کر دے، اور نہ آئے تو ممکن ہے 6 مہینے کو بندے ہی نہ آئے. یہ ہے توکل اللہ کی ذات کہ آپ صبح کھائیں تو شام کا فکر نہیں ہونا چاہیے. یہ عظیم خوبصورت دھرتی، اسی لیے اس کو وادی سمانی اور وادی بنا اور وادی کھلیٹا راستے میں سیدھے جیسا بھی بہت ماشاءاللہ ان کا بھی وی این ایس علاقے کو سمجھتے ہیں. تو میں ان کو بتا رہا تھا جو مجھے تھوڑی بہت اس بارے میں پتہ ہے، تو میں نے کہا یہ ہماری وادی خوبصورت ویلی میں شمار ہوتی ہے. تو جو صدر صاحب آپ نے چھوٹے موٹے مطالبے کیے ہیں، یہ تو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں منسٹر صاحب الحمدللہ، ان کا دسترخوان بھی بہت وسیع ہے اور ان کا دل بھی بہت بڑا ہے. میرا بھی بڑا دنیا جہاں سے تعلق ہے، پورے پاکستان سے باہر بھی، اور بڑے بڑے ڈیرے بھی دیکھے ہیں الحمدللہ. مجھے کوئی ایسے خوشی کے موقع پہ جانے کا نہیں موقع ملا، لیکن تعزیت کے لیے بھی گیا ہوں. جس طریقے سے انہوں نے پڑکوں پہ بٹھایا ہے، اور ہم سب بڑے ان کے مختلف ہیں اس لحاظ سے. یہی بہت بڑی عظمت ہے. یہاں ایک آدمی چھوٹا سا کوئی بن جائے کوئی چیز تو اس کو بڑا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا چیز بنوں. آج بھی اللہ رب العزت کو پتہ ہے اور کتنی پسند ہے. اب مجھے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس جب میں اس کو جا کے گھر ملا ہوں، مجھے پتہ چلا کہ ان کے پاس وہ کون سی بات ہے جو اللہ کو اتنی پسند ہے کہ ہر دفعہ یہی بن جاتا ہے. تو یہ نسخہ کیمیا جو ہے نا، یہ وہ یہی ہے. میرے ایک دوست ہے جے صاحب تھے، تو کہیں گے اپنا جے صاحب بندہ ذرا تھوڑا نیما ہو کے چلے نہ تھے، بڑی اللہ تعالیٰ چیز مثال ہے. میں تو ہم چھوٹی مثال دینا کہ آدمی اگر واک کر رہا ہے چڑھائی چڑھو، اگر تھوڑے جھوک کے چڑھائی چڑھو تو میرا نہ تو انسا چڑھے گا نہ. باقی میں واک کرتا ہوں تو کبھی چڑھائی ہے تو کبھی جب بھی جھوک کے جب چڑھائی کبھی چڑھا تو کبھی کوئی سانس وغیرہ نہیں چڑھا. سب سے تکبر ہے یہ اللہ کی چادر ہے. یہ ہوتے آنے جانے چیزیں ہیں، میں پہلے بھی دیکھی ہیں، ہوتے ہیں پروٹوکول بھی دیکھا سمجھ جاتے ہوئے 2 منٹ لگے ہیں. صبح گیا تھا فلیٹ لگا کے تو شام کو آئی واز ناٹ جیٹ، آئی واز آرڈنری پرسن. تو جب اللہ دینے پہ آیا تو اس سے بڑھ کے دے دیا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے میرے بہت سارے فیصلے تم پہ گراں گزرتے ہیں، اس میں کیا بہتری ہے یہ میں جانتا ہوں. بظاہر آپ جج ہیں، ہائی کورٹ کے کنفرم جج ہیں، تو آپ گھر آ گئے صرف 2 لائنوں سے، کیا بہتری نظر آ سکتی ہے بندے کو. اللہ نے میرے لیے یہ اعزاز رکھا ہوا تھا، مجھے اپنے خطے میں آنا تھا. یہ سب سے بڑی یہاں پہ بات ہے الحمدللہ جو پاکستان میں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں. وی آر آل فیملی ممبرس. جب کورٹ میں بیٹھو تو ہم چیف جسٹس، جب ہم چیمبر میں آتے ہیں یا گھروں میں آتے ہیں تو وی آر فیملی ممبر. ایس ایس پی صاحب ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹا سا ہوا ہے اس سے تو ناراضگی پہ میں نے چیمبر میں بلایا. میں کہ تو جانتے ہو سانو اپنے آپ میں اسی ایک فیملی کے لوگ کئی جگہوں پہ دعویٰ ہوتا ہے، تو مجھے بھی بڑا دعویٰ ہے کہ میرا تعلق بھی اس دھرتی سے الحمدللہ الحمدللہ. اور میں کئی دفعہ یہ بات آپ سے شیئر کی ہے کہ میں نے اپنا گاؤں دیکھا نہیں ہوا راجا میں، لیکن مجھے ٹپس پہ ہے اس کا ہر چیز. شاید سب بیٹھے ہوئے ہیں کہ والد صاحب ہماری فیملی کے بڑے آدمی تھے، تو وہ ان سے اکثر میں روز وہی کہانی سنتا تھا کہ کیسے آپ لوگ ادھر آئے تھے. تو اللہ رب العزت نے آپ کو جس پروفیشن کے ساتھ منسلک کیا، پاکستان کسی جج نے نہیں بنایا، ایک وکیل تھا. نہ ہی وہ اتنا کوئی بڑا مطلب اس طرح کا مولوی ٹائپ آدمی تھا یا کچھ، لیکن ہی واز مین آف پرنسپل. جو بات اس نے بھی کہی ہے اس کو پورا کر کے دکھایا. اس وقت کے 2 بڑے طاقتیں ہندو اور انگریز، اور ٹیبل ٹاک کر کے اتنا بڑا ملک دے دینا یہ قائد اعظم کا ہی. اس کا
ہر شعر قرآن کی کسی آیت کی ترجمانی کرتا ہے. اس نے سوچا پاکستان، وہ بھی فقیر تھا. جواہر لال نہرو، گاندھی، جتنے بھی تاریخ میں یہ ہندوستان میں نہیں تھے، تمام لوئرس. مولانا محمد علی جوڑ، جس کی کامریڈ اخبار انگریز بھی ایسی انگریزی نہیں لکھ سکتا تھا. مولانا شوکت علی، کیا بات ہے. اور الحمدللہ میرا ایمان ہے کہ ملک اسلام کے نام پہ، قرآن کے نام پہ، قرآن کی جو ہے نا ذمہ داری اللہ نے قیامت تک دی ہے کہ اس میں کوئی تمیز کا محافظ میں ہوں. اور انشاءاللہ پاکستان کا محافظ بھی اللہ رب العزت ہے. بڑا تابناک انشاءاللہ فیوچر ہے پاکستان کا. ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جب پاکستان بنا تھا تو کیا تھا ہمارے پاس، یعنی بچپن بھی آتا مسلمان. آج وہ سمجھ ہے الحمدللہ ہم نے ایک سے بڑھ کے کوٹھیاں ہیں، گاڑی ہیں، سڑکیں ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آج اصل بنیاد تو رکھی ہے انہوں نے آپ کی یہ ایڈیشن سونی صاحب، جنہوں نے آپ کو اسٹرکچر پرووائڈ کیا ہے. جو چھاتی نہ ہوئے تو اسی کتنا بہنا پہ عدالت بنانی سی، باقی بھی چیزیں ساری دینی نے. یہ ڈائریکشن نہیں، میں ایسے سائے جب باسی ہو گئے تو کیا ہے. باقی ایک بات کی ہے ہمارے پیارے بھائی شفیق اللہ صاحب نے، نہ ہنگ لگی تو نہ پھٹکلی. وہ واقعی ٹھیک ہے، دوسرا نہیں لگی ساری سارا پھٹکلی نہ بڑا نقصان ہوا ہے. سارے ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے اتنے اتنے چکر لگوائے تھے چیف صاحب نے کہ جاؤ جی پتا کر کے کیا بنے نوٹیفکیشن ہے، کیوں نہیں ہوں تک ہوا. میں کہ میں جائے دورے تے جا رہے جا کے افتاح کرنا ہے کی جا کے پتا کر کے ایڈوکیٹ جنرل صاحب بچارے جا جا کے پھر آ کے پھٹکلی اسی لانے گئے. انشاءاللہ تعالیٰ جو بیسک کنسیپٹ ہے یہ عدالتیں بنانے کا تحصیل سطح پہ یہ ہے کہ جس طرح کہ ہمارے مکرم صاحب نے بات کی ہے، پرووائڈ دا جسٹس ایٹ ڈور اسٹیپ. یہی دلچسپ ہے. آج اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ بریگیڈیئر صاحب کو بری کیا عدالت نے جو مر گئے ہوئے، جس سے ایک کیس نہیں ہے، یہ روز ہوتا ہے. بری ہو گئے، حالانکہ بری پہ نہیں ہو گئے زندگی. تو چیف صاحب نے جس طرح فرمایا نا، اب اس کوڈ کو یہ آپ نے چاند لگانے ہیں، چار چاند وہ کیسے لگیں گے کہ آپ اس میں پیش ہوں گے. اور کورٹ میں ڈگنیفائی طریقے سے پیش ہونا یہ وکیل کی سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ ہاؤ ایڈریس دا کورٹ. کورٹ کس کی ہے؟ آپ کی کورٹ ہے نا. ہمارا بھی جو یہاں پہ منصب ہے یہ آپ سے کے ساتھ اٹیچ ہے. ایک فیملی ہے ہماری جس میں ہمارے بچے ہیں، بیوی ہے. ایک فیملی یہ ہے کالے کوٹ پر، وہ آپ ہیں ہمارے. ہمیں کوئی مسئلہ ہوگا ہم آپ کے پاس جائیں گے، آؤ نا جناب صدر صاحب یہ معاملہ کریں گے. پتہ نا آپ کو یہ اتنا شدید ایک کرائسس پیدا کیا گیا تھا، تو کون تھے لوگ؟ مسلمانوں سے تو نہیں آئے تھے نا، یہی تھے کالے کوٹ والے. صرف رول آف لا کے جسٹس سعید اکرم کی بات نہیں تھی، وہ چیف جسٹس آزاد کشمیر کی بات تھی. ایک غیر آئینی کام ہونے جا رہا تھا. لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت نے عزت رکھی سب کی، اور رول آف لا نے پریویل کی. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ رول آف لا پریویل کرے گا، کانسٹیٹیوشن پریویل کرے گا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اس پہ. اور یہ جج ہی نہیں ہے وہ جو دلیری کے ساتھ فیصلہ نہ کر سکے. اگر اس نے ڈرنا تو وہ جج ہی چھوڑ دے. میں تو کہتا ہوں وہ اور کوئی کام کرے، اس کو جج نہیں بننا چاہیے. جج کی جو اس کی کوالٹیز ہیں اس میں
جج اللہ کی دی ہوئی جو کوالٹیز ہیں، پاور ہے، وہ ڈیلیگیٹ کیا اللہ نے جج کو۔ انصاف میں کر سکتا ہوں؟ میرا رب کرتا ہے انصاف۔ ہم فیصلے کرتے ہیں، مین میڈ فیصلے ہیں، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس لیے جو ہمیں سمجھ آتی ہے ہم کر دیتے ہیں، جو ہائی کورٹ کو سمجھ آتی ہے ہائی کورٹ کو۔ ہم اکلے کل نہیں ہیں، آپ کی اسسٹنس ہمیں ملتی ہے، ویلیویبل اسسٹنس۔ اور آپ، میں سمجھتا ہوں آنے والے ہمارے ینگسٹر بڑے لکی ہیں کہ ابھی آپ کی جو سپریم کورٹ ہے اس میں لا بڑا کنسسٹنٹ ویو ہے، آ گیا ہر پوائنٹ۔ اگر آپ تھوڑی سی بھی محنت کریں، ہر پریپوزیشن کا حل اس میں موجود ہے۔ سردار اقبال صاحب نے لوگ جیسے چیف جسٹس سیدھے کے تھے نا، برابر راجہ افرا صاحب یہیں سے اٹھ کے، راجل سے اٹھ کے چیف جسٹس پاکستان بنے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو موقع دیا، اور وکیل جو ہے نا یہ تو کریم ہوتے ہیں معاشرے کے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کو انٹلیکچوئلز میں شمار نہیں کیا جاتا۔ وکلاء ہیں جن کو لوگ کہتے ہیں یہ دانشور لوگ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ پبلک کی نبض پہ ہوتا ہے۔ آپ کی وزڈم ہم بارو کر کے جج دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہی لا وہ پڑھ کے آتے ہیں، وہی آتے ہیں۔ جج کا کیا کام ہے؟ اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دا ٹروتھ۔ اور اس میں اللہ رب العزت کی یقیناً گائیڈ لائن نہیں فیصلہ کر سکتا۔ کئی دفعہ بارڈر لائن پہ ہوتا ہے، نہیں بندے کو سمجھ آتا، لیکن الحمدللہ آپ کا دل اللہ رب العزت مطمئن کر دیتا ہے۔ چار چیزیں، تین چیزیں اللہ رب العزت نے ایکسکلوسیو اپنے پاس، موت، زندگی، عزت، ذلت، رزق، اور پھر اللہ نے کہا یہ کرائیٹیریا میرے پاس ہے۔ ہم نے ایسے ایسے بندے دیکھے ہیں جو اپنا نام نہیں لکھ سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے سے زیادہ پڑھے ہوئے لوگ ان کے ملازم ہیں۔ یہ میرے رب کی دین ہے، اس کو پتہ نہیں اس کی کون سی ادا پسند آ گئی ہے۔ ہم اپنی قابلیت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اشفاق میں نے کہا ہے کہ میں جا رہا تھا کہ وہ جو مصنوعی بابا بنے، کہ بابا جی میرے ساتھ تھے، میں نے 100 روپے کا نوٹ نکال کے اس کو دیا مانگنے والے کو کہ تم 500 دے دینا سی، لیکن میں 500 کیوں دے دوں؟ مگر تو پریوں دینا سی یار، یہ اللہ نے تمہیں دیتے۔ وہ کہنا جی مجھے پتہ ہے ایسے مستحق ہی نہیں، کہنا اسی مستحق تمہیں پتہ ہے تو مستحق ہے نہیں، گڈی ملی ہے ایڈی مہنگی۔ یہ باتیں پھر آپ کا کنڈکٹ جو ہے یہ بڑا ڈیلیویٹ ہے، چاہے وہ گریشیس ہونا چاہیے۔ گریشیس اللہ کی ذات کی صفت ہے، دینے والا۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے کہ جو ریلیف بنتا ہے وہ دے، ایز اے میٹر آف رائٹ دینا چاہیے۔ لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ آتے رہیں گے آپ کے پاس، دیکھیں گے کہ جو سب کی بڑی یقین کریں، میں ان کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں، اور میری بہت بڑی خواہش تھی کہ یہ اس کو آج یہ اس کا افتتاح میں بطور ساتھ ہو کے ایز اے ہوسٹ بن کے ان سے افتتاح کرواتا، لیکن وہ پھر راجے ہوئے، راجے بھی کھکھے ہوئے، میں بھی ڈر گیا۔ My father chief sir, we have Zasa Kansan, the Kupa, and Jadi, also Jenny Rana. وہ گل ہے کہ پھر وہ ڈر لگ گیا، میں کہا ٹھیک ہے، میں پھر دوسری پرپوزل دیتی، میں کہا چلو میرے نام لکھوانے پسند کر لو، سجے پاسے میں لکھوایا نہ کھبے پاسے، انہیں کہے کہ نہیں مرنی۔ میں کہا چنگا چیف جسٹس ہے، جی گاڑی چیف جسٹس ہے، ان کی بہت مہربانی، یقین کریں۔ یہ چیف جسٹس کا شکریہ جو آپ کو گفٹ دیا نا، تو گفٹ کسی کو دے تو اس کو ریپ کرتے ہیں نا آپ۔ میں نے اس کو ریپ کر کے اوپر ریبن ضرور لگایا، ریبن
ریبن بتایا جا رہا ریبن کھلے گا تو گفٹ نہ پتا لگا تو استعمال بھی تا ہی کر سکو گے. اس کے بعد میں سارا کام کیا ریبن والا کام ہے. باقی سونی صاحب کی دعوت انشاءاللہ آئی تو ایکسیپٹ دا سیم انشاءاللہ. اور بڑی جلدی آ رہے ہیں جناب. راجر بھی تکنا ہے جب وعدہ کیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ راتی بھی رہنا ادھر ہی. ایسا بھی تیار کیتے ہیں اور ہوپ فلی روزہ تو پہلے تو ہم تقریب نہیں ہے. ڈیٹ اس طرح دے رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں ہونا کوئی مصروفیت نہ. لیکن یہ پکی کہہ رہے ہیں کہ آنا ہے اور وہ اس طرح آنا ہے جس طرح میں دنیا راجر جاتا ہوں. یہ سارے بھیجو رہے جلوس شروع سے واپس اتنے پھرنا واک شک ہمیں کوئی پیدل بھی چلنا گے تو پتہ لگے گا. پیدل 6 منٹ شامی کی واک کرائی نا اپنے بھیجا تو میری صحت کا خیال رکھنا میری سمجھائی شامل. تو آج کل انہیں بڑی نبی تولی ڈائٹ میں دے رہے ہیں شامل. تو میری جو بیگم کہہ رہی تھی کہ اس سے چلو کر رہے ہو پھر انہیں کی بھوکھیا ماری نے بھیجا. میں کہ نہیں سمارٹ ہے اس پارٹ میں بہت شکریہ بڑی مہربانی. اللہ تعالیٰ یقین کرے میں اتنا خوش ہوں میرے کو الفاظ نہیں نکلتے کہ میں اپنے خوشی کا اظہار کس طرح کروں. تمہیں وہ وقت یاد آنا کہ جب وہ آئی ہے اسے ماما شفیق کو جو فضل مان صاحب نے ٹیلی فون کر کے بلایا پیچھے بیٹھے کہ بڑا پیار کرنے والے برا صاحب حسد بھی صاحب رہے جو بیورس سارے نام جمعراتی ہے رہنے سے ہے نا سانی بھابی کیا لیکن یہ بھی ہے لنگر کھلانا تو لنگر دے نہیں زیادہ کھانا ہونا سی میں نال یہ بول کے ہی نہیں ملتا. یہ ہماری آپس میں برتن جہاں ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکراؤ ہو جاتا ہے وہاں پہ ہمارا جو ہے نا جاب کی ریکوائرمنٹ کوٹ کا ڈیکرم وہاں پہ مجھے چیف جسٹس بن کے بیٹھا وہاں پہ مجھے اسی طرح بھی ہے کرنا. وہاں پہ کوئی بھی ہمارے فیملی بندہ ہوگا نا اسے کورٹ کے ڈیکرم کے لیے اٹھ جانا. یہ ہمارا حال ہے نا. اسی پہ ہم اگر عدالت لگا دیں تو ابھی ایک دم آپ کا ماحول چینج ہو جائے. جناب چیف جیسا بیٹھتے ہیں جیسا بیٹھتے ہیں اس طرح بات نہیں کر سکتے. تو ہم بھی بڑے لکی ہیں اور اللہ رب العزت نے چھوٹا بھائی میرا ہائی کورٹ نہ جج ہے تو بڑا بھائی جہاں وہ سپریم کورٹ نہ جج ہے انشاءاللہ. صاحب نے ویسے انرولمنٹ سمانی میں کرا چھوڑی ہے رضا علی خان صاحب انشاءاللہ. انہیں میں لے کے بھی گیا سمانی بھی اپنا سنی ادھر بھی آتا سی پنجیڑی کھڑے ہے جانب بھی کھڑے ہے رنیام کھڑے ہے. تو میں کہ جناب تساں چیف جسٹس لینا بڑا لمبا عرصہ اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی اور صحت نہ وقت تھوڑا ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی تھوڑا سارا علاقہ ہے. اپارٹ فرام اسی کسی قبیلے نے سارا ایک ہی قبیلہ ہے وہ ہے کہ اسی باسی ہیں سمانی نے بڑے ورگ نے یہ جناب نے بنیاد فراہم کی ہے سانو جگہ بھی دیتی ہے. باقی ساری بڑی مجبوری میں بہت سارے کام جج نہیں کہہ سکتے. اور میں سمجھنا کہ ہوں وقت آ گیا ہے ہمیشہ پتہ نہیں کیا وجہ عدالتوں کی ہمیشہ کہتے ہیں گورنمنٹ کی پرائرٹیز نہیں ہوتی. چلو ججا نے یار بڑا کام کیا حالانکہ جو پرابلم آؤں تو جاننے بھی کچھ اتنے ہی ہو بھی رات ہوئے گی آج بھی سارے کو لوڑنے. اس جوڈیشری ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا نہج البلاغہ پڑھے نا تو آپ کو پتہ چلے ان کے سب سے زیادہ مراد جو ہے وہ قاضی کو دینی چاہیے. اس کے پیچھے ایک وزڈم ہے کہ سب سے زیادہ امتحان بھی ہمارے تو جانا نا سب نے ہمیں ایک جگہ جیسے کوئی لباس نہیں کوئی جا لباس چٹا لٹائی کمر ہے ہوئی کوئی لمبی ہوئے گی کوئی تھوڑی چھوٹی ہوئے گی لیکن وہ پکی گل ہے. اس کا مقام بھی بڑا اللہ نے کہا کہ جو صحیح بندہ کام اس کا دوں گا جو نہیں کرے گا اس کو سزا بھی سب سے زیادہ. اس لیے جو ہے نا ہمارا کیا ہم تو جدھر بھی ہم نے کام کرنا ہے نہ ہمارا کوئی مطالبہ ہے نہ کچھ ہے. یہ جو موسم ملک آپ آج دیکھیں کیا گورے نہیں تو رہنا تو اس کو پتہ تھا ہم چھوڑ جانا. آج ہائی کورٹ دیکھیں 150 سال سے زیادہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے
ہائی کورٹ پنجاب کی، اس کی بلڈنگ کی شان دیکھی کیسا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان چیزوں کو وہ جو کریں کہ عدلیہ کی جو جائز ریکوائرمنٹ ہے گورنمنٹ انڈر اوبلیگیشن ہے ان کو پورا کرے. الحمدللہ اب فائنینشیل اکانومی کے بعد کوئی پرابلم بھی نہیں آتی پیسوں کی ادارے بنا دیں. چیتر ہو گیا چیتر آپ ہے ہی کوئی نہیں. چیتر آمن ہی نہیں لگا ہی تو ہمیں دسا ان شاء اللہ تعالیٰ چیتر آمن ہی نہیں لگا. جتنا کہ آ گیا تو سانو تو صرف سپرے بھی کر چھوڑا ہے نا سارے ٹھیکے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے پیسے کم ہونے. بہت مہربانی، بہت خوشیاں، بہت مبارکباد. یقین کرو میں دل کرنا بار بار ہر بندے کی پکڑ پکڑ کے مبارکباد دے. اگین بہت سے چیف جسٹس صاحبان کا شکریہ. تو میں جناب ضلع قاضی محفوظ صاحب سے ملتمس ہوں وہ تقریب کے اختتام کی، اور سابق چیف جسٹس ہائی کورٹ جناب